अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 9वां पारा सूरह अल अनफ़ाल की आयत नंबर 10 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल अनफ़ाल आयत नंबर 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्ना बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को कबूल फ़रमाया। जो इस्तिग़ासा आपने किया था अपने रब से, उसको कबूल फ़रमाया और वादा किया अल्लाह ताला ने कि मैं हज़ार हज़ार की टोलियों में फ़रिश्तों को भेजूँगा जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कतार दर कतार उतरेंगे। वमा जअलहुल्लाह, और नहीं इस बात को बनाया अल्लाह ने, इल्ला मगर बुशरा, ये एक खुशखबरी थी, ये सिवाय खुशखबरी के और कुछ नहीं है। क्यों? वलितत्मइन्ना बिही क़ुलूबुकुम, ताकि ईमान वालों के दिल इस बात से इत्मीनान पकड़ लें कि अल्लाह की मदद, फरिश्ते अल्लाह के आएंगे उनकी मदद के लिए और उनके साथ मैदान जंग में होंगे। ये उनके दिलों के इत्मीनान के लिए एक खुशखबरी थी। असल बात क्या है? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, फ़तह, मदद, सब कुछ सिर्फ मेरे अल्लाह के यहाँ से। अब उसका क्या तरीका है, सबब क्या है, ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है कि फ़रिश्तों से करे, कुन फ़यकून से करे, इंसानों को से करे, जो इंसान के उसके पसंद के ईमान वालों के हाथ में है कि उनके हाथ में अगर लाठी है तो वो इतनी ज़रब लगे कि वो तलवार से ज़्यादा कारी हो जाए। फ़तह मेरे रब के पास है, हर चीज़ के ख़जाने मेरे रब के, फ़तह रब के पास है। ये फ़रिश्तों का वादा, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये एक खुशखबरी है ताकि ईमान वालों के दिल मजबूत हो जाएं और वो मजबूती के साथ दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ें। वरना असल चीज़ है कि हर चीज़ मेरे रब के पास है, वो जैसे चाहे जब चाहे उसको अता फरमाता है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और बेशक अल्लाह बहुत कुव्वत वाले, गालिब, ज़बरदस्त और हुक्म करने वाले हैं। उनके हर हुक्म में हिकमत ही हिकमत है। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। ये दो कबीलों में से, दो ग्रोह में से एक की तरफ, और अल्लाह ने कहा कि ये जाएं जहाँ पे इस्लाम की सरबंदी। आप देखें, उस एक तजारती काफ़िले को लूटने से कभी भी मुसलमानों की वो हैसियत ना होती जो बदर की फ़तह में अल्लाह ताला ने उनको नसीब फरमाई। तो अल्लाह ताला का फ़ैसला हिकमत पे है। इज़ युग़श्शिकुम आसा, और उस वक़्त को याद करें, युग़श्शिकुम, ढांप लिया तुमको, ढांका तुमको, अन्नुआसा, ऊँघ ने, नींद ने। यानी वो आम नींद नहीं थी, वो अल्लाह ताला की ख़ास एक रहमत की नींद थी जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों पे तारी कर दी। आमनतम मिन हो, ताकि तुम उस पर इत्मीनान हासिल करो। नींद ऐसी अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है, नेमत बनाई है कि इंसान एक दफ़ा सो के उठता है तो पिछले जितनी भी परेशानियाँ, गम, मुसीबतें जितनी होती हैं, वो सब हल्की लगना शुरू हो जाती हैं। तो उस रात इतने बड़े लश्कर के साथ मुकाबला होना, जहाँ पे वैसे भी इंसान को नींद नहीं आ सकती। और फिर पीछे हमने पढ़ा कि कुछ गिरोह ये सोच रहे थे कि हम तो मौत के मुंह में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो साथ थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उन सब के लिए अल्लाह ताला ने उन पे ऊपर अपनी ख़ास एक रहमत की नींद तारी कर दी, ताकि उनके दिल और इत्मीनान में हो जाए, बिल्कुल उनके हर वसवसा जो है उनके दिल से निकल जाए। वह युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन, और आसमान से बारिश बरसा दी। ये अल्लाह ताला ने पहली मेहरबानी ये की कि अपनी रहमत की नींद उनको सुलाया। वो कोई आम नींद नहीं थी, और ना वो सोने का मौका था कि जब मौत सुबह सामने नज़र आ रही हो। और दूसरी अल्लाह ताला ने जो मेहरबानी की वो ये है कि उस रात को बारिश बरसा दी अल्लाह ताला ने, लियुतहिरकुम बिही, ताकि तुम उससे पाकीज़गी हासिल करो। खूब पानी पिया, जमा कर लिए मुसलमानों ने, गड्ढे बना के पानी को रोक के अपने जानवरों को पिलाया, खुद पिया, नहाए धोए, पाकीज़गी हासिल की। लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स शैतान, और तुम्हारे से अल्लाह ताला ने, वो शैतान ने जो दिलों में घबराहट डाली थी, जो परेशानी कमज़ोरी डाली हुई थी दिल में, अल्लाह ताला ने वो भी तुमसे दूर फरमा दी। लियुरबितकुम अला कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिल मजबूत हो जाएं। जब वो वसवसे निकल के दिल मजबूत हो गए कि अल्लाह की राह में आ गए,
مرنا بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، یہ بھی کامیابی اور وہ بھی کامیابی ہے۔ یثبت یثبت بہل اقدام، اور تمہارے قدموں کو جما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چار اپنی نوازشوں کا، اپنی رحمتوں کا ذکر کیا، احسانات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات کہ ایک ایسی مشکل رات میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نیند آ گئی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ کفار چونکہ پہلے وہاں پہ پہنچے تھے، انہوں نے جو زیادہ جگہ اچھی تھی، مضبوط تھی زمین، اس پہ اپنے خیمے لگا لیے، اور مسلمان ریت کے اوپر ہو گئے، ان کے لیے اس میں چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش کر دی، ریت بیٹھ گئی اور پانی بھی انہوں نے جمع کر لیا، اور کافر چونکہ پکی زمین پہ تھے، وہاں پہ وہ کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مسلمانوں پہ احسان فرمایا۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو دل کے اندر کمزوری کے اور بزدلی کے جذبات کچھ لوگوں کے اندر آگے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دور فرما دیے، اور مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے قدموں کو جما دیا۔ یعنی وہ ریت ایسی ہوگی کہ اب ان کے لیے چلنا پھرنا، ان کے کوئی جانوروں کا بھی چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کافروں کے لیے یہ چیز مشکل ہوگی کہ وہ کیچڑ میں پھنس گئے، ان کے جانور بھی اور ان کے اونٹ گھوڑے بھی اور وہ خود بھی۔ یہ اللہ کا احسان تھا۔ اس یوہا ربو کا الملائکۃ، اب اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے وحی کی، اشارہ کیا، حکم دیا اپنے فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرشتوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور اس کو ان کے پاس، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور کیا کریں؟ فثبت الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے قدم کو جما دیں، یعنی ان کا دل بھی جم جائے اور ان کے قدم بھی جم جائے، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ان قریب ہم اس کا رعب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں، ایمان والوں کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو 5 اور 6 بعض روایات میں نشانیوں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے ایمان والوں کا رعب جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کے ساتھ ہوں، اس کا رعب کافر پہ پڑ جاتا ہے۔ اور آپ کے صدقے آج بھی ہے، اگر ہم صحیح ایمان والے ہوں، اور ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو پس مارو، فوقا، اوپر سے، العناقی، ان کے گردنوں میں۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات تو مانتے رہے، کرتے رہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا جیسے اللہ نے یہاں ان کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ ہم کیسے جنگ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ مارو ان کی گردنوں پہ، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑوں پہ، جوڑ جوڑ پہ مارو۔ یہ بنان سارے جوڑ ہوتے ہیں، یہ انگلیوں کے جوڑ، یہ ہاتھ کا، بازو کا، ٹخنوں کا، تو گردنوں پہ مارو اور ان کے جوڑوں پہ مارو، گھٹنوں پہ، ٹخنوں پہ، بازو پہ، جہاں جہاں جوڑ ہیں ان پہ مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا طریقہ سکھایا، جو بھی ان کے پاس اللہ نے دیا ہتھیار تھا، جو بھی تھا، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اس سے انہوں نے ان کے گردنوں پہ مارا، گردنیں اڑاؤ ان کی، اور ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، کلّ بنانن، ہر ایک پور پور جوڑ جوڑ پر۔ اور یہی حکم ایمان والوں کے لیے بھی تھا۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، شاق اللہ و رسولہ، یہ کافروں کو سزا اس وجہ سے مل رہی ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ سزا اس لیے 1000 کو شکست 313 دیں گے، اور سب کچھ ان کے پاس موجود ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی ہے، ان کی انہوں نے مقابلہ کیا ہے، تو یہ اس وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب کبھی بھی جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اس کو سخت عذاب دیں گے۔ آج کیا ہے؟ اللہ کے دین سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری، مخالفت میں کام کرنا، سنت کے مطابق کام نہ کرنا، اپنے طریقے سے، اپنے بزرگوں کے طریقے سے، آباء و اجداد کے طریقوں سے لے کے چلنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ قرآن کے طریقوں پہ نہ چلنا، نہ اس کو سمجھنا۔ تو انہوں نے بھی مخالفت کی، 15 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہ آیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو سخت عذاب ملے گا۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ جو یوم بدر ہے تمہارے لیے ہے، ذوقوا النار، تو پس چکھو اس کو، بے شک للکافرین عذاب النار، اے کافرو تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔
یہ جو یوم بدر ہے یہ اس لیے ہے کہ تم جہنم کا مزہ چکھو اور تم جہنم میں جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں سے میدان جنگ میں ملاقات ہو، ضعفن، میدان جنگ کے اندر کافروں کے ساتھ ہو، کافروں کے لشکر کے ساتھ ہو، اس کی صورت میں فلا تولوہم الادبار، تو پس کسی بھی صورت میں پیٹھ پھیر کے نہیں مڑنا، پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے میں لڑو تو شجاعت، پامردی اور بہادری کے ساتھ لڑنا ہے، اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور باطل کے پرستاروں کے کبھی بھی ان کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، کبھی بھی ان کے سامنے نامردی کا مظاہرہ نہیں کرنا، سینے کے لڑنا ہے، یعنی خون تمہارا پنجوں پہ گرے نہ کہ تمہاری ایڑیوں پہ۔ میدان جنگ سے فرار ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو کوئی اس دن پیٹھ پھیرے گا، مسلمانوں کی تعداد بے شک کم ہو یا زیادہ ہو، یہ آگے پھر اس کا ذکر آئے گا، جو بھی اس میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا، کیونکہ ایک جب بندہ بھاگتا ہے تو پوری پھر پیچھے کمپنی بھاگتی ہے، اس کے پیچھے پلٹن بھاگتی ہے، سارے بھاگ جاتے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ الا متحرفن، مگر دو صورتیں ہیں کہ وہ جنگی حکمت عملی ہو اس کی، للقتال، جہاد کے لیے، یعنی پیچھے ہٹ رہا ہو لیکن جنگ حکمت عملی ہو کہ میں ان کو گھیر کے لے آؤں گا کسی طریقے سے، یا کسی ہتھیار تک پہنچ کے اس کو استعمال کروں گا، او متحیزن، یا کہ وہ بچھڑ جائے لڑتے لڑتے، ایک چھوٹی سی جماعت الگ ہو جائے اور وہ اپنی بڑی جماعت کے ساتھ ملنا چاہتی ہے۔ یہ دو صورتیں جنگی حکمت عملی اور مصلحت کے تحت اپنی پوزیشن بدلنے کی اجازت ہے، یا اپنی مجتمع قوت جو ہے، جو اکٹھی فوج ہے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے تو انسان پیچھے ہٹ سکتا ہے، ورنہ پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں۔ الا فیاتن، اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے۔ فقط باء بغضب من اللہ، جس نے بھی ایسا کیا یقیناً یقیناً پکی بات ہے کہ اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، ومأواہم جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔